السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ نعرے تاکید آل اسلام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، اور جملہ برادران طریقت، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر نور ماحول میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رتبہ بڑھا دیا جنہیں علم عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی جب بیان فرمائی تو علم سے بیان فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علم کی اس فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مصر میں مدفون ہیں اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم صفہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ چبوترا تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سرکار کی صحبت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے اور وہیں صبح و شام رہا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق فیأخذ ناقتین کوماوین زہراوین۔ فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح و سویرے جائے، اور مدینہ پاک کے پاس ایک وادی تھی جسے وادی بطحان کہا جاتا تھا، جہاں پہ اونٹوں کا لین دین ہوتا، اونٹوں کی مارکیٹ لگتی، کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اس وادی میں جائے اور جا کر اپنے لیے 2 اونٹ حاصل کرے جو بڑے خوبصورت ہوں، اور کوماوین کا مطلب ہے کہ جن کی جو کوہانے ہیں وہ بڑی بلند ہوں اور وہ دور سے بہت خوبصورت لگیں۔ کون تم میں سے ہر روز ایسے 2 اونٹ خریدنا چاہتا ہے کہ وہ جائے، اس کی پراپرٹی اور اس کے مال میں اضافہ ہو، اور وہ وہاں سے جانور لے کے آئے جو اس کو مزید دولت دینے کا سبب بنے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کلنا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے مال عطا فرمائے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَأَن يَغْدُو أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے اگر ہر بندہ ہر روز مسجد میں آئے،
فَيَتَعَلَّمَ آیَتَيْنِ مِن کتاب اللہ، اور وہ قرآن کے اندر سے 2 آیتیں سیکھے، خَيْرٌ لَهُ مِن نَاقَتَيْن، تو وہ ان 2 اونٹوں کا مالک بننے سے اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرے، وہ 2 آیات سیکھے، علم کی کوئی نئی بات سیکھے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن ثَالِثٌ فَثَالِثٌ أَوْ رَابِعٌ خَيْرٌ لَهُ مِن رَابِعٍ، فرمایا وہ 3 آیتیں سیکھے تو وہ 3 اونٹوں سے بہتر ہیں، اگر 4 آیتیں سیکھے تو وہ اس سے بہتر ہیں۔ یہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور پھر کیونکہ یہ تھوڑا آواز کم کر، اور پھر کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، تو جیسے قرآن سیکھنے کی فضیلت ہے اسی طرح عربی زبان سیکھنے کی فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث، کہ عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرو، لأنی عربی، اس وجہ سے کہ میں تمہارا محبوب عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت کے رہنے والوں کا کلام بھی عربی زبان میں ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے عربی سے پیار کرو، یہ زبان سیکھو، یہ زبان تم سیکھو گے تو تمہیں قرآن کا اور میرے فرمان کا فہم نصیب ہوگا اور تم دین کے قریب آتے چلے جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی ہفتے کے دوران پاکستان کے ایوان بالا اور سینٹ کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس میں عربی زبان کو لازمی قرار دینے کی بات کی گئی، اور یہ بل منظور کیا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں میں 1 کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک عربی زبان سکھائی جائے گی، اور 11ویں کلاس تک گرامر عربی کی پڑھائی جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا اچھا اقدام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے اللہ رب العزت نے یہ جو 2 کام لیے ہیں کہ پچھلے سال تمام یونیورسٹیز میں قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے اسے لاگو کیا گیا، اور اس دفعہ سینٹ میں یہ بل منظور ہوا کہ عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی جائے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ احسن اقدام ہے، اور اس سے انشاءاللہ قرآن کریم کا فہم اور قرآن سے قرب جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اگرچہ سینٹ میں کچھ ایسی آوازیں بھی آئیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انڈس سویلائزیشن سکھائی جائے، فلاں تہذیب پڑھائی جائے، ہمارے اوپر عربی کیوں مسلط کی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک کسی نے انگلش پڑھنے پہ اعتراض نہیں کیا۔ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں کتنے ہزار فیس لے کے انگلش پڑھائی جاتی ہے، اور انگلش بولنے پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ آج اگر عربی پہ قانون بن رہا ہے انہیں ویلکم کرنا چاہیے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ عربی وہ زبان ہے کہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن کے قریب کرنے کا سبب بنے گی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ مبعوث فرمایا، یہ حکمت ربانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یورپ کا کوئی علاقہ منتخب کیا جاتا، یا پنجاب کا کوئی علاقہ منتخب کیا جاتا، چائنا میں مبعوث کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کیوں مبعوث فرمایا کہ مکہ کے رہنے والے عربی زبان بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور پوری دنیا کے رہنے والوں کو اپنے رب سے ڈرائیں اور رب کی محبت کا شوق ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ یہاں حضرت امام راغب اصفہانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ مکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کی ایک جغرافیائی اہمیت ہے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی پہلی جلد میں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ مکہ کا مطلب ہے مخ العظم، کہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں مکھ بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو کیوں اسے مکہ کہا گیا؟ کیونکہ وہ گودا ہڈی کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ پوری زمین کے مرکز اور سینٹر میں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بھیجا کیونکہ سرکار کسی ایک قوم کی طرف نبی بن کے نہیں آئے، پوری انسانیت کی طرف نبی بن کے آئے کہ آپ مکہ میں جلوہ گر ہوں اور یہاں سے آپ کا نور پوری کائنات کے اندر عام ہو جائے۔
اسی طرح اگر آپ مختلف زبانوں میں اس مکہ کا معنی دیکھیں، بائبل جو کہ جس کو تورات کہا جاتا ہے، اس کے اندر مکہ کا معنی لکھتے ہوئے وہ انگلش زبان میں لکھتے ہیں کراس روڈ آف دا ورلڈ، یہ مکہ کا معنی انہوں نے لکھا۔ اور کراس روڈ کا مطلب ہے چوک، وہ کہتے ہیں مکہ پوری دنیا کے میدان اور چوک کی مانند ہے، یہ سینٹر کی مانند ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب میں اس کا معنی زمین کی ناف رکھا گیا، اور جس طرح ناف انسان کے وجود کے سینٹر میں ہوتی ہے، اسی طرح مکہ کو اللہ رب العزت نے وہ جغرافیائی اہمیت عطا فرمائی اور وہاں پر اللہ رب العزت کے پاک نبی کو بھیجا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ایک سائیڈ پہ یورپ اور امریکہ کے رہنے والے لوگ وہ رنگ کے اعتبار سے گورے اور سفید ہوتے ہیں، اور افریقہ جو مکہ کی دوسری سائیڈ پہ ہے وہاں کے رہنے والے لوگ رنگ کے اعتبار سے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن درمیان کے لوگ وہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی کل اسود و احمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عربی زبان عطا فرمائی، اور اس کے سیکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی وجہ سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا نصاب تعلیم عطا فرمایا کہ جس کو پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنے کی، حدیث پاک کو سمجھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا اور میڈیا پہ پڑھا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی رواں ہفتے میں قومی اسمبلی سے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا بل منظور ہو چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اب دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم یونیورسٹی بن کے چمکنے والا ہے، جہاں سے قرآن کا نور انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ اور اس موقع پہ میں اپنی جانب سے، آپ سب احباب کی جانب سے حضور غریب نواز کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ وہ علمی سفر جس کو حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1925 میں شروع فرمایا، اور محمدیہ غوثیہ پرائمری اسکول کے ایک چھوٹے سے ادارے سے اس کا آغاز کیا، اور اس وقت بھی بچوں کو مفت تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر آپ کے لخت جگر، نور نظر، ضیاء الامت، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی نشأت ثانیہ فرمائی، مصر سے پڑھ کے تشریف لائے، اور آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا نصاب تعلیم وضع کیا، علماء کی کھیپ تیار فرمائی، اداروں کی فوج ظفر موج تیار فرمائی، اور ایسا نصاب تیار فرمایا کہ جس نے پاکستان کی دینی ضرورتوں کی کفالت کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ مسلح آباد ہیں تو حضور ضیاء الامت کے فیضان کی برکت سے منبر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدا آ رہی ہے۔ تو اس میں حضور ضیاء الامت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اور پھر یہ سفر رکا نہیں، جب جانشین حضور ضیاء الامت آپ مسند ارشاد پہ متمکن ہوئے تو آپ نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دارالعلوم کی نشأت ثالثہ فرمائی، اور کوئی 1 سال کا سفر نہیں ہے، 2 سال کا سفر نہیں ہے، 15-20 سال کی مشقت ہے، چلہ ہے۔ آپ نے سفر فرمائے، ملاقاتیں کی، دارالعلوم کے مستقبل کے لیے دعائیں بھی کی، اور شب و روز آپ محنت فرماتے رہے۔ اب اللہ رب العزت اس محنت کا پھل عطا فرما رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اب اس میں BS پروگرام شروع ہو چکے ہیں، اب وہ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی بن کے انشاءاللہ یہاں سے PhD ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، یہاں سے MPhil کر کے لوگ پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آج مسجد امیر السالکین میں پورے وثوق سے اپنے رب کے کرم پہ امید رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیرا جس میں پہلے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اس کی پوری دنیا میں شہرت کا سبب بنا، اب اس بھیرے کو ترقی ملے گی تو اس یونیورسٹی کی وجہ سے، اب اس بھیرے کے اندر روزگار آئے گا، علم آئے گا، دور دور سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آئیں گے،
اور انہیں ڈگری لینے کے لیے کسی اور یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑے گا، یہیں سے انشاءاللہ ان کو علم و حکمت کا یہ فیضان نصیب ہوگا۔ تو میں بار دیگر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس کا مرحلہ باقی ہے وہ بھی خیر و خوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔